نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نہایتی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محب الدین صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان گجرانوالہ ڈویژن، عزت مآب جناب حاجی محمد ذوالفقار صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان گجرانوالہ ڈویژن، عزت مآب جناب حافظ محمد شفیق آرزو صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع گجرات، عزت مآب جناب سید غلام معین الدین شاہ صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع گجرات، عزت مآب جناب بیرسٹر محمد عثمان خضر مانگڑ صاحب رہنما تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، عزت مآب جناب محمد وقار رضوی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان پی پی 34، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد چشتی صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں ضلع گجرات کی پوری باڈی کو آج کا یہ عظیم الشان ورکرز تربیتی کنونشن منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص پی پی 34 کی پوری باڈی، اس کے ذمہ داران و کارکنان جنہوں نے آج کے اس کنونشن کی میزبانی کی اور گجرانوالہ ڈویژن کی زیر نگرانی جس طرح آپ حضرات آگے بڑھ رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس عظیم مشن کی شمع کو روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک نے بڑے عرصے بعد ورکرز تربیتی کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ابتدا سے تو شاید بارگاہ الہی میں یہ منظور تھا کہ ہمارا امتحان مقصود تھا، اور ذمہ داران و کارکنان سے لے کر قبلہ امیر المجاہدین تک سب لوگوں نے بڑی استقامت کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی کے لیے اپنی اپنی کوششیں کی۔ دعا ہے اللہ تعالی
جس طرح امیر المجاہدین کی خدمات کو قبول کیا ہے، ہم گناہگاروں کی خدمات کو بھی اسی طرح قبول فرمائے۔ ہم لوگوں نے نظام میں تبدیلی لانی ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں ایک نعرہ دیا ہے کہ ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دین تب تخت پر آئے گا جب دین میرے اس وجود پر نافذ ہوگا۔ میں خود بے نمازی رہوں، بد کردار رہوں، جھوٹ بولتا رہوں، منافقت کرتا رہوں، کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہوں، کسی کے راز فاش کرتا رہوں، اور صبح و شام پھر میں یہ نعرہ لگاؤں کہ میں دین کو تخت پہ لانا چاہتا ہوں، تو ساری دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک اور پھر یہ نعرہ لگا۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ آپ نے میری باتوں کو غور سے سننا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوگی، چونکہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مشن دیا اور چند خطیبوں کے ہاتھوں ہم اس راستے پر چل پڑے کہ جو مشن امیر المجاہدین کا نہیں تھا۔ آج سنجیدہ بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس بات پر تو ہزاروں کا اجتماع ہے، موچھیں لا دیں گے، ٹوٹے کر دیں گے، تن کے رکھ دیں گے۔ لیکن اگر کسی کو کہو کہ یہ تحریک کا منشور ہے، روز نہیں، ہفتے میں صرف 5 لوگوں کو دعوت دینی ہے، رزلٹ مانگو 0 نظر آئے گا۔ ہم لا رہے ہیں تبدیلی، اور وہ بھی لانی ہے ہم نے ووٹ کے ذریعے۔ ووٹ ایک لچے لفنگے کا اور شیخ الحدیث کا برابر ہے، جو ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھتا ہے، وہ تو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کو نہیں سمجھتا، کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کا ووٹ بھی لینا ہے۔ ہمارے لوگ کتنے سادہ ہیں، الیکشن میں گھوڑا اتار کر دن رات مہم کو چلا کر اور صبح شام یہ پیغام دیتے ہیں، ہم جیت رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں، اور الیکشن والے دن رات 9 بجے کے بعد اکثر کے فون ہی بند ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھو، حضرت رات کو کیا ہوا؟ آدھی جماعت اسلامی سے ہمارے ووٹ زیادہ آئے، ہمارے ووٹ سنی تحریک سے زیادہ آئے۔ آپ کا نعرہ عالم کفر سے ٹکرانے کا ہے۔ آپ پاکستان کے تخت پر دین کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ دین جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ لینے سے نہیں آئے گا، یہ ان لبرل قوتوں، ان بدماشوں کے
جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہم نہ کام خود کرتے ہیں نہ کام والے کو پسند کرتے ہیں، اور جو کام کرنا چاہتا ہے ہم اسے جماعت میں بھی نہیں جانے دیتے ہیں۔ کام نہیں خود کر سکتے، کوئی نیا بندہ آ جائے سب سے پہلے، اور جی امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ حضور نے بدری صحابہ کو تو کبھی لائن میں کھڑا کر کے مال غنیمت بھی نہیں دیا، آپ ہم سے عہدہ لے رہے ہیں۔ بھائی کیا بدری صحابہ نے یہ کہا تھا حضور کے 313 ہی کافی ہیں، باقی کسی کو جماعت میں شامل نہ کرے؟ ہم جو یہاں مثال موجود ہیں، ہم نے سپر پاور کو شکست دی ہے۔ جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو باقیوں کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ شروع میں ساتھ تھے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، آپ کی نیکیاں بعد میں آنے والوں سے پھر بھی زیادہ رہیں گی۔ لیکن نئے لوگوں کو خدا نہ آنے دیں۔ ایک اور ہمارے ساتھیوں کو بڑا ڈر ہوتا ہے، اور یہ دنیا دار آدمی جو الیکشن میں آ رہا ہے، یہ الیکشن لڑ کر بھاگ جائے گا۔ بھائی بھاگنے دیں، بھاگ جاتا ہے تو بھاگ جائے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ ہر ریس میں جو گھوڑا ہار جائے اس کی جگہ دوسرا گھوڑا لے کر آتا ہے۔ آپ نے گھوڑے کی ریس دیکھی ہے کبھی؟ جس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ خود اس کو بھگا نہیں رہا ہوتا، وہ باہر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ کس رفتار سے دوڑ رہا ہے، کس مقام پر جا رہا ہے۔ اسے گھوڑے کے جیتنے کی خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے کارکنوں کو گھوڑا بننے کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ گھوڑے کے مالک بنے، جو آپ کی جماعت میں آئے گا 2-4 کروڑ لگائے گا، بھلے جاتا ہے تو چلا جائے، ہم نہیں بندہ لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، الیکشن کے کچھ لوازمات بھی ہیں۔ ہمارے ساتھی ہمیں یہ دلائل بھی دیتے ہیں، اور یہ قبلہ امیر مجاہدین نے فرمایا تھا کہ آپ میدان لگاؤ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یار ان کے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں آ جاؤ۔ حضور بدر میں تشریف لے گئے تو گھوڑے بھی تھے، اگرچہ تعداد میں کم تھے، تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے۔ پہلے لشکر کو تیار کیا ہے، پھر میدان میں آئے، اور یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنی بہادری پر، اپنے اسلحے پر، اپنی قوت پر اعتماد ہے۔ کہا یا اللہ میدان تو ہم نے لگا لیا ہے، لیکن آسرا تیری رحمت کا ہی ہمیں ہے۔ ہم نے بھی الیکشن پوری قوت کے ساتھ لڑنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم بڑا زور لگا رہے ہیں ہم جیت جائیں گے، نہیں۔ یا اللہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مدد فرمانا تیرا کام ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں، نئے لوگوں کو آنے دیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہیں موقع دیں۔ اور دیکھیے ابھی فٹ بال کا
لیکن امیر المجاہدین ہمارے دلوں میں کیوں بستے ہیں کہ جب وقت آیا حق نبوت پر پہرے داری کریے، تاجدار مدینہ نے اپنے اس غلام کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے یہ بات دل سے نکال دیں اور اس کنونشن میں بیٹھ کر یہ عہد کریں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے بھی تو آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اسے ختم کر کے دن رات تحریک کے لیے ہم کام کریں گے۔ دیکھنا، آپ مجھے 5 من کی بوری دے دیں اور مجھے کہیں یہ دوسری منزل پہ پہنچا، میں کہوں گا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جماعت کا کام بھی اسی طرح ہے۔ اب آپ کو اپنے عہدے کی جوابدہی کرنی پڑے گی۔ مرکز پورا ایک نظام ترتیب دے رہا ہے، مرکز سے لے کر وارڈ تک ہر شخص اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ ہمیں بھی امیر محترم نے کہا مہینے بعد جب شورا کے اجلاس میں آؤ گے، پورے مہینے کا اپنا ریکارڈ بما تصویر بما تحریر بما ویڈیو یہ لے کر آنا، میں دیکھوں گا تم نے 1 مہینے میں تحریر کا کتنا کام کیا۔ ہم نے کل سے ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا، جو میٹنگ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ کنونشن بھی امیر محترم کی ٹیبل پر جائے گا، فلاں وقت فلاں ٹائم ہم اس کنونشن میں گئے، پورے نظام کے تحت۔ آپ نے جس نظام کو چیلنج کیا ہے وہ 75 سال سے اس پاکستان کے تخت پر حکومت کر رہا ہے، اور جو نظریہ لے کر ہم کر رہے ہیں وہ نہ لبرلز کو وارا کھا رہا ہے اور نہ عالم کفر کو وارا کھا رہا ہے۔ ہم نے چومکھی جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے ہمیں یکجان ہونا پڑے گا۔ اور بالکل یہ بات یاد رکھیں، استعفوں سے ہمیں بلیک میل کرنے کی اب کوشش کسی نے نہیں کرنی، بالکل کسی نے نہیں کرنی۔ پہلے بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی، 150 استعفا آدھے گھنٹے کے اندر میں نے منظور کیا، پورا ایک ضلع ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا، وہی لوگ 2 دنوں کے اندر ٹھیک ہو گئے۔ یہ عزت لبیک کی وجہ سے، یہ بات یاد رکھنا۔ آج اگر پولیس والا آپ کی بات سنتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اور میں بڑے فن خان ہیں، یہ ساری قوت لبیک کے پیچھے موجود ہے، لبیک کی قوت ہے۔ زندہ اس قوت کو غلط بھی استعمال نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں ترقی دے گا۔ چاہے کوئی وارڈ کا بھی ذمہ دار ہے، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ رب تعالی اس سے اپنے حبیب کی ختم نبوت کے تحفظ کی ڈیوٹی لے رہا ہے۔ یہ عہدے تو ایک نظام کو چلانے کے لیے، وگرنہ ہمارا وہ ساتھی جو باہر گیٹ پر کھڑا ہوا ڈیوٹی دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ثواب میں وہ ہم لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم تو یہاں ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھائی ٹھنڈ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسے پتا ہے کہ کوئی گنڈا کوئی دہشت گرد آیا تو پہلا حملہ مجھ پر ہوگا، وہ ہم سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ لیکن ہم دنیا میں کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے، دنیا میں اللہ اور اللہ کی رسول کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں ہمیں کوئی اس کا اجر نہ ملے، یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو اور جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ ذریعہ ہمارے لیے بن جائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی الیکشن جو ہے اس کے لیے آپ بھرپور تیاری کریں، اور بالخصوص
آپ صبح سے ہی کام کا آغاز کریں کہ جہاں پر بھی کہیں ساتھیوں کے درمیان رنجش ہے اسے ختم کیا جائے، اور تمام پارٹیوں کے جو سرپرست اعلیٰ صاحبان ہیں، چاہے وہ وارڈ کے ہیں، یونین کونسل کے ہیں، پی پیز کے ہیں، ضلع کے ہیں، ڈویژن کے ہیں، وہ اپنے اپنے ماتحت جو باڈیاں ہیں ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو تو پھر تو ہم مانتے ہیں، اور جب ہمارے حق میں نہ ہونے دی یہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اس کے ساتھ مل گئے، بھائی کہیں تو آپ بریک لگائے نا۔ ایک فیصلہ یونین کونسل کا ہے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے ضلع سے ڈویژن سے زون، اور پھر مرکز میں چلا جاتا ہے، وہاں سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ اسی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ اس طرح جماعتیں نہیں چل سکتی۔ ہمیں نظم و نسق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور جو لوگ ذمہ دار اس وقت عہدوں پر موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں۔ جو ساتھی ہماری کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، آئیں ہم سب سے پہلے انہیں سینے سے لگائیں، انہیں راضی کریں۔ یار ہمارے میں سے ہی ہے نا، اگر کوئی چلا گیا ہے 4 بندے لے کر اس کے گھر چلے جائیں، یار مان لیا تو ہی سچا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، اچھا ہم اللہ رسول کے لیے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دے، بس بات ختم۔ لوگوں کو ساتھ ملائیں۔ لبرل قوتیں جو ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، وہ دنیا کے لیے یار اکٹھے ہو گئے ہیں، دنیا کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہم رسول اللہ کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ دنیاوی مفاد کے لیے اکٹھے ہیں اور ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مجھ سمیت ہر شخص کو یہ جواب دہی روز قیامت کرنی پڑے گی کہ جماعت کی ذمہ داری جو میرے پاس تھی، میں نے اس کا کتنا صحیح استعمال کیا ہے اور کتنا غیر قانونی استعمال کیا ہے، کتنا لوگوں کو میں نے جماعت میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ان سب باتوں کو آپ نے سوچنا ہے۔ آج آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے یہاں پر، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہم نعرے لگائیں، لنگر کھائیں اور گھر کو چلے جائیں۔ جو گزارشات آپ سے کی ہیں، اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آئندہ، چاہے آنے والے بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو، آپ کو اسمبلیوں میں پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے۔ آپ حضرات، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آخر میں ضلع گجرات پی پی 34 کے جملہ ذمہ داران و کارکنان اور ڈویژن گجرانوالہ کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ابھی ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد ختم نبوت پیر محمد محمود اوانی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ قبلہ